تمہارے نبی کی زندگی، تمہارے کردار، اللہ اکبر، اخلاق، کردار بہترین نمونہ بنا دیا گیا۔ اب میرے عزیزو، شادی خانہ آبادی رسم حنا کی تقریب ہے جس میں کوئی مہندی نہیں، کوئی دمال نہیں، کوئی جھومر نہیں، کوئی ڈھول نہیں۔ آ جاؤ پھر آج میرے عزیزو شادی پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ شادی میں 6 چیزیں ہیں، شادی میں 6 چیزیں ہیں، شادی میں 6 چیزیں ہیں۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں، اس کے علاوہ سارا رولا ہی رولا ہے، کیونکہ دین ہمارے پاس سیدھا عرب سے نہیں آیا۔ دین ہجرت کر کے سمرقند، بخارا، ایران، ایران سے پھر انڈیا، ہندوستان، ہندوانہ رسومات لے کر پاکستان کے اندر آیا۔ دین ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اس کے اندر ملاوٹ ہوتی رہی، اس کے اندر اپنا اپنا میرے عزیزوں ماضی میں حال بیان ہوتا رہا، تو برلا ملا دین ہمارے پاس آیا۔ ہمارے یہاں شادی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، پہلے میرے عزیزوں لڑکی کا گھر دیکھتے ہیں، لڑکی کا معیار دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کڑی ویکھن آ رہے نے، لڑکی دیکھنے کے کنے آن گے؟ 5 تو 4 بندے آن گے، ذرا سونی جی چاہ پانی کرے آجے، پہلا کباڑا تو یہی نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی چاچے نو لے کے آواں گے، بھابیاں بھی ویکھن آن گیاں، فلانے رشتہ دار آن گے۔ 5-7 مرتبہ جب رشتہ دار آ گئے، 4 کہیں گے کر لو، 5 کہیں گے نہ کرو۔ اس کے بعد میرے عزیزوں منگنی کی رسم ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہجرت کر کے ہم ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے۔ اللہ اکبر، چاچیاں دا جوڑا، پھوپھیاں دا جوڑا، دوپٹہ تولیا، یہاں میرے عزیزوں مصیبت کے اندر جان آئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک برادری رانا برادری میوں برادری ہے، وہ تو اپنی اوقات سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کئی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن بچیوں کے اللہ اکبر ماں باپ 1 to 5 نہ دے سکے، جن بچیوں کے ماں باپ گاڑیاں نہ دے سکے، وہ بچیاں اپنے گھر کے اندر بیٹھی۔ لاہور کے اندر میرا عزیز ہے، اس کی بچیاں 32-33 سال کی ہو گئی، کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنے جسم کا خون تو دے سکتا ہوں، اپنی بچی کے 1 to 5 نہیں دے سکتا، بتاؤ میں سے جہنم میں پھینکوں یا کیا کروں؟ وہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر نبی کی بیٹی 17 پیمند والا دوپٹہ لے کے جا سکتی ہے، تیری بیٹی سادے کپڑوں میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر علی دولہا بن کے مسجد میں آئے، اللہ اکبر، نہ سیرا، اللہ اللہ، نہ سیرا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے علی کو دیکھا جب فاطمہ کی ڈولی لینے آئے، علی کے پیر میں تو جتی بھی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا علی کہاں لے کے جائے گا؟ کہا اللہ کے حوالے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بیٹی تو آپ توڑ رہے ہو، کہاں بھیج رہے ہو؟ علی کے پاس تو اپنا مکان بھی کوئی نہیں۔ اللہ، سیدہ کو پاس بلایا، فاطمہ تو زہرا کو، آپ نے کان میں فرمایا بیٹی 2 گلاں یاد رکھ لے، پلے بند لیں، 2 گلاں یاد رکھ لیں۔ ایسے شخص کے حوالے تجھے کر رہا ہوں جس کا کردار آسمانوں کی بلندیوں سے اونچا۔ اللہ اکبر، فاطمہ تجھے پتہ ہے جب علی میرے بوے تے آیا سی تو جبرائیل سفارشی بن کے آیا۔ اللہ اکبر، فاطمہ جب میں حجرے میں تیرے سے پوچھنے کے لیے آیا تو مجھے جبرائیل نے آواز دی پاک نبی، میں نے کہا جی، کالی نو نہ کرے اجے، رب دا پیغام لے کے آیا۔ اللہ سونا فرماندا ہے تیری تھی دلی رشتہ میں سارے جگ دے اندر تلاش کیتا، مینوں علی تو سونا پتر ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی سے سونا دماد ہی کوئی نظر نہ آیا۔ اپنی بیٹی سے کہنا نہ کرے، حضور اندر تشریف لے گئے، فاطمہ علی باہر کھڑا ہے، جبریل سفارشی اندر بن کے کھڑا ہے، ابو بکر عمر عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ میتھوں تے نہ ہوندی کوئی نہیں، تو بتا کیا کروں؟ سیدہ نے خاموشی اختیار کر لی اور باپ کے یہاں سر رکھا، رحمت والے نبی نے دونوں ہاتھ یوں کر کے لپیٹ لیے۔ آپ نے فرمایا لڑکے کو ایجاب و قبول ہاں ضروری ہوتی ہے، وہ لڑکی رو کے دکھا دے، سمجھ لو لڑکی نے ہاں کر دی، کیونکہ حیا اس کا لباس ہے، نہیں کہ کڑی بھی بولے، لڑکی رو کے دکھا دے، سر جھکا کے دکھا دے، سمجھ لو اس نے ہاں کر دی۔ جب رخصتی کا وقت آیا فاطمہ فرمایا 2 باتیں پلے باندھ لے۔ ایک کان میں فرمایا فاطمہ علی سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، جس طرح رکھے خدا کا شکر ادا کر لینا۔ اللہ اکبر، پھر وہی فاطمہ ہے، اللہ اکبر، وہی فاطمہ ہے۔ فرمایا 3 دن گزر گئے، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کپاس لے کے آئے، سیدہ فاطمہ نے اس کا چرخہ چلا کر میرے عزیزو سوت بنایا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو وہ دھاگا بنا کے علی مارکیٹ کے اندر بیچ کے آئے۔ اللہ اکبر، 5 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے، ایک آٹا پیڑے کا صوبیہ باندھی کے لیے، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن حسین کے لیے۔ جب 5 روٹیاں پک گئیاں، اللہ اکبر، نفلی روزہ تھا، افطاری کا وقت آیا،
اللہ اکبر، بلال دی اذان سن کے روزہ کھولیا بھی ہوئے گا، پھر سب نے افطاری کی، روٹی کھائی، سیدہ فاطمہ پورا لقمہ نہ توڑے، چھوٹی چھوٹی مرغی توڑے، حضرت علی نے ویکھیا اکھاں دے بس ہنجو آ گئے، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، روٹی آدھی اٹھائی، اپنے دوپٹے کے کونے میں لپیٹی، کہنے لگی علی پاکا تیرا حکم کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، مجھے تھوڑی دیر ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے، ساتھ ہی تو مکان تھا، اللہ اکبر، اجازت دی، اپنے ابا کے گھر چلی گئی، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے اپنے ابے کو ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھایا، کہ ابا روٹی کھا دیو؟ کوئی نہیں پتری، اللہ اکبر، بیٹی نے یوں کر کے دوپٹہ کھولا اور وہ آدھی ٹکڑی بچی تھی اور لقمہ توڑ کے حضور کے منہ میں دیا، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی کیا ہوا، روٹی کہاں سے آئی؟ جب سارا قصہ سنایا اور رو کے کہنے لگی ابا 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی، جب روٹی آدھی ہو گئی، کھاتے کھاتے بھوک تو باقی تھی، ابا تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا، میں اپنی روٹی اٹھا کے تیرے پاس لے آئی، پتہ نہیں میرا ابا کتنے دن کا بھوکا ہوگا، نبوت لقمہ چبا رہی ہے، آپ اپنے منہ میں لقمہ چباتے چباتے بیٹی کو سینے سے لگا کے یہاں پیار کرتے ہیں، فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، اگر تجھے باپ کا خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی، تم اس کے امتی ہو کر کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک روٹی کے اوپر بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، جس نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تبوک کے موقع پر، ایک صحابی ہے اس نے یوں کہا کہ قمیض اٹھا دی، یا رسول اللہ دیکھو تا صحیح، میں نے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا، حضور نے یوں کر کے کرتا اٹھایا، فرمایا تو نے 1 پتھر باندھا، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تجھے کیا پتا کتنے دن کا بھوکا۔ ابھی میرے عزیزو شہادت عثمان کا بولی صاحب ذکر فرما رہے تھے، کون عثمان؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کا سفر بھی گھر مسجد سے شروع ہوتا، صحابہ کی واپسی بھی مسجد سے شروع کرتی تھی، اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سفر پر گئے ہوئے، اللہ اکبر، جب واپس آئے تو پہلے مسجد میں آئے، دوپہر دا ویلا ہے، گھر والی کو پتہ ہے گھر والا آ رہا ہے، انہیں لسی بھی تیار کی، پانی بھی تیار کیا، بوڑ سالن بھی تیار کیا، روٹی بھی تیار کی، سیدنا عثمان مسجد میں آئے، حضور کا چہرہ اترا دیکھا، حد بلال کے کندھے پر سر رکھا اور کان میں سرگوشی کی، کہ بلال چہرہ اترا ہے، کیا بات ہے، کس نے کوئی گالی دی، کسی نے دھکا دیا؟ کہ نہ چہرہ کیوں نہ اترے، اکھ ویکھ دی پئیے، 4 دن ہو گئے ہیں، پانی کے علاوہ کوئی چیز اندر ہی نہیں گئی، ہائے بلال دی آنکھاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، میں نے ایسا دماد دکھاؤ، سورے کے سر پر جوتیاں مارنے والے بڑا نظر آئیں گے، سورے کا سہارا بننے والا کوئی نظر آئے گا، اور ویرا جن نے اپنی تیدی دیتی انہوں نہ جھکایا کر، بلکہ اللہ اکبر جب وہ سامنے سے آیا کرے اسے دیکھ کے اٹھ جایا کر، اسے اپنے آگے جگہ دیا کر، اللہ اکبر، اسے پتہ ہے میں مجبور ہوں، 25 سال کے نوجوان کے آگے 50 سال کا بوڑھا اپنی بیٹی دے کے ہاتھ کٹوا کے بیٹھا ہے، اور دونوں حرامدہ کہتے حرامدہ کہ، کتا کہتے کتا کہ، اللہ اکبر، جو مرضی کہتے برداشت کرے گا، اس کے اندر پاور بھی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اسے اپنی بیٹی کے لال جوڑے کا خیال نہ ہوتا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا، اسے کیا پتا کہ بیٹیوں نے بڑے بڑے سرداروں کے جر جھکا دیے، بیٹیوں نے بڑے بڑے سرداروں کے سروں کو نیچا کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اے نہیں پوچھا جی روٹی دادو کتوں نہیں ملی، سیدھے اپنے گھر گئے، گھر والی نے دسترخوان پہلے لگایا ہوا تھا، کہ جی آیا نو آ گئے ہو، کہ اللہ اکبر، میرا آنا جانا نہ پوچھ، میں اس ہستی کو دیکھ کے آیا جو طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے مایوس نہ ہوا، آج 4 دن کی بھوک نے اسے مایوس کر رکھا ہے، کارا لیے کی پکے ہے، اللہ اکبر، اور کہنے لگی سالن بھی تو روٹی بھی، سارا سالن لیا، روٹی لی، کٹڑی باندھ کے اپنے سر پہ رکھ لی، ایک بکرا زندہ گھر کھڑا تھا، اس کی رسی ہاتھ میں پکڑ لی، اللہ اکبر، کہنے لگے مجھے کھجوروں کا توڑا دے، اپنے کندھے پہ ڈال لیا، مسیتے نہیں گئے، میں لے کے جی میں سیدھے اماں عائشہ کے دروازے پہ چلے گئے، کہنے لگے اماں ذرا بوا تک کھولی، کون تیرا پتر تیرا دماد آیا؟ سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولا کہ اماں 2 منٹ ذرا اتھے جا کے منجی تے بہ جا، کونے میں بہ جا، اماں کہتی میں نے دیکھا گھر کے دروازے کے تحت عثمان نے بکرا باندھ دیا اور دسترخوان بچھا کے جو پکا سالن روٹی بچھا دی، اور اس کے بعد کچھ کھجورے کچھ روٹی آٹا لے کے آیا، عثمان نے آٹا خود
دوں گا. اللہ اکبر. اور لکڑیاں چولہے میں جلا کر جب عثمان پھونک مارتا تھا آگ جلانے کے لیے اس کی داڑھی سے دھواں آر پار ہوتا تھا. جب کھانا بالکل تیار ہو گیا کہنے لگا اماں جی بیٹھو, میں ہوں ابا جی کو لے کے آیا, اپنے روحانی باپ کو لے کے آیا, اپنے سسر کو لے کے آیا. مسجد نبوی میں گئے, رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا. اللہ کے نبی اماں گھر انتظار کر رہی ہے. رحمت والے نبی جلدی سے اٹھ کے گھر آئے تو آپ نے گھر کا دروازہ پردہ ہٹایا, دیکھا سالن روٹی کی خوشبو ناک کی نتھوک میں آ گئی. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رحمت والے نبی کو آگے کرتے ہیں, پھر یوں نہیں کہتے میں لے کے آیا جی, نہیں, بلکہ اس گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑے ہو گئے اور یوں کر کے کہا اے اللہ میرے نبی کو, اللہ تیرے نبی کو میری دعوت پسند آ جائے, میرا کھانا پسند آ جائے, مولا دعوت قبول فرما. رحمت والا بھی رحمت والا نبی ہے. آپ نے دسترخوان پہ سالن دیکھا, آپ نے فرمایا عائشہ کہاں سے آیا. اما عائشہ نے یوں اشارہ کیا کہ جو باہر دروازے پہ کھڑا ہو کے جھولی پھیلا کے رو رہا ہے وہ لے کے آیا. پاک پیغمبر نے بڑکی نہ توڑی, حضور نے کھجور نہ کھائی, حجرے سے باہر نکلے. اللہ اکبر. عثمان کا ہاتھ پکڑا, سیدھے مسجد نبوی میں لے گئے اور جا کر صحابہ کے مجمع میں فرمایا او لوگو یہ میرا دورہ نبات, اس سے میری بھوک برداشت نہ ہوئی, اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گیا. جولی پھیلا کے حضور صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ جس نے تیرے محمد کو کھانا کھلایا قیامت کے دن اس کا حساب ہی آسان فرما دینا, اللہ اس کا حساب ہی قیامت کے دن ختم فرما دینا. اے لوگو جب ان کے سامنے آپ میں قیامت کے دن جائیں کس منہ سے جائیں گے؟ ہم حضور کی سنت ہی نہ سنبھال سکے, نبی کی طریقہ زندگی کو کیسے سنبھالیں گے؟ آ جاؤ, شادی میں 6 چیزیں ویرا. اللہ اکبر. اب ہوا سو ہوا. اب بھی اگر سسرال میں کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے, بزرگوں ٹھیک ہے, برات شادی حال میں بٹھا, برات ڈیرے پہ بٹھا, لیکن نکاح مسجد کے اندر ہوگا. یاد رکھنا نکاح مسجد کے اندر کرو, اور بیٹیوں کو شادی حالوں سے نہیں, بیٹیوں کو ڈیرے میدانوں سے نہیں, بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو. اللہ کی قسم اگر اس عزت پر کسی اللہ اکبر کسی کی بے نگاہی آ گئی تو گھر کا گھر اجڑ کے رہ جائے گا. 2 کام کرو, نکاح مسجد کے اندر کرو اور بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو. کیا شادی حالوں سے بیٹیاں رخصت نہیں ہوتی؟ جی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں, لیکن جس گھر سے جائے گی اللہ اکبر اس گھر کے در و دیوار نے کتنی مرتبہ اسے سجدوں میں دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ اسے روزوں میں دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ افطاری سحری پکاتے دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ گھر کی دیواروں نے صلاۃ التسبیح میں دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. جب اس گھر سے رخصت ہوگی تو گھر کے در و دیوار بھی اسے دعائیں دیں گے, اس کے سواد کے بچانے کی دعائیں دیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا اور میں بیٹی ایسے ایسے تیرا رشتہ کیا جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں, اے فاطمہ کبھی سے روٹی کپڑے پر ناراض نہ ہونا. اللہ اکبر. پھر اس کان میں فرمایا فاطمہ ذرا گل ذرا ہوش کر کے سن, ٹھیک ہے تو حسین کی ماں بھی بنے گی, علی کی گھر والی بھی بنے گی, خاتون جنت بھی بنے گی, جنتی عورتوں کی سردار بنے گی. اے فاطمہ علی سے ناراض ہو گئی, قصور تیرا ہوا. اے فاطمہ اول تو میرے گھر میں نہ آنا, اگر آ گئی تو بیٹی تجھے روٹی بھی ملے گی, تجھے منجا بستر بھی ملے گا. اگر علی کی ناراضگی میں قصور تیرا ہوا تو فاطمہ میں تجھے اپنا منہ ہی کوئی نہیں دکھاؤں گا. اللہ اکبر. پھر نبوت کی آنکھ برسی. آپ نے دوسرے کان میں فرمایا فاطمہ اگر تیرا انتقال ہو گیا اور قصور تیرا تھا, علی تیرے سے ناراض اور تو علی سے ناراض, اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا, غسل کا پانی بھی تجھے گھر سے ملے گا, کفن کا کپڑا ملے گا, لیکن فاطمہ میں محمد تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. ہوتی ہو جڑی ناراض ہو کے کرا کے میں جا دیا. ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے بجائے اور ماں باپ کے بوجھ کو بڑھا دیتی ہو. میں نہیں جانا, میں زہر کھا لوں گی, تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے پیچھے تیری 3 بہنیں بیٹھی ہیں جو تیری وجہ سے جن کے رشتوں میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کہتے نے پہلی بھی آ کے دیکھ لئی وہ زبان نہیں یقینی زبان ہے, انہی لے کے کی کرنا ہے. یہ باپ جب دائیں بائیں سے بات سنتا ہے اللہ کی قسم بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. شادی میں 6 چیزیں ہیں, 2 فرض ہیں. اللہ اکبر. کل راشد محمد اسلم جائے گا, کوئی نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھائے گا اور کہے گا محمد راشد
جی محمد راشد وال فلانا، فلانے کی بیٹی فلاں نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، حق مہر اس کا اتنا ہے، اتنے حق مہر کے وقت میں نے آپ کے اسے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ اس نے کہا جی میں نے قبول کی۔ آفر اسے کہتے ہیں، ایکسیپٹ کہتے ہیں، میں نے آفر کی، کیا آپ نے قبول کی؟ اس نے کہا جی، اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ پہلا فرض ہے، پہلا فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسرا فرض کون سا؟ محمد راشد ول محمد اسلم فلانی کی بیٹی اتنے حق مہر کے وقت موجود ان گواہوں کے، یہ دوسرا دو گواہ فرض ہے، موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ پہلا فرض ہاں جی ہاں، یہ پہلا فرض ایجاب و قبول ہے۔ دوسرا فرض دو گواہ، اس میں ایک چیز واجب ہے، وہ ہے حق مہر۔ اللہ اکبر۔ حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ بھی ہو، کم سے کم بھی ہو، اگر زیادہ نہیں تو میرے عزیزو 4000 بھی ہو، 3000 بھی ہو، اگر زیادہ ہے تو 1,00,000 بھی ہو، جتنا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور کی خدمت میں ایک بچی آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ جی آپ نے فرمایا کیا؟ کہ کملی والے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی آپ سے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت کوئی نہیں، اگر تو چاہے میں اس مجمع میں سے کسی سے کروا دوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کروا دو، آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا تو راضی؟ حضور کا مکھڑا دیکھ کے ہنسی، کہنے لگی اگر تسی راضی تے میں بھی راضی۔ آپ نے مجمع میں اعلان فرمایا ہے کوئی اس سے نکاح کرے؟ اللہ اکبر۔ کوئی امیر نہ اٹھا، کوئی لیلان نہ اٹھا، وہ اٹھا جس کے تن پہ کرتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی میں نکاح کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ تیرے سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حضور کا مکھڑا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، چلے کملی والے میں کوئی نہیں ویکھنا، تسی ویکھیا تے میں ویکھیا، تسی راضی تے میں راضی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس آ جا، حق مہر لے کے آ۔ انہوں نے کہا کملی والے پیر دے وچ جُتی کوئی نہیں، تن کے اوپر کرتا کوئی نہیں، حق مہر کہاں سے لے کے آؤ؟ آپ نے فرمایا چاچے کے پاس چلا جا، تائے کے پاس چلا جا، کوئی سونے چاندی کی مندری لے آ، کوئی درم و دینار لے آ، اگر وہ نہیں ملتے کوئی سلور کا پیتل کا چھلا ہی لے آ۔ کہ کملی والے اس کی بھی مجھے امید کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لے دے کولتے کچھ ہے ہی کوئی نہیں، نہ منجا نہ بستر، نکاح کرے گی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی تسی راضی تا میں راضی؟ آپ نے فرمایا میں راضی۔ آپ نے فرمایا چل اچھا ایسا کر، تہمت باندھ رکھا ہے، سنو کہ تہمت باندھ رکھا ہے، لنگی پائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر لے، ایک چادر تو باندھ لے، ایک چادر حق مہر میں دے دے، گرمی میں نیچے بچھا لیا کرے گی، نماز میں مصلی بنا لیا کرے گی، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرے گی۔ اپنی چادر کا کون حق کملی والا ہے، دین دے قابل ہے، اتھوں بھی پارٹی ہوئی، اتھوں بھی پارٹی، ادھی اینو دے دیتی تے میں کی نہ کراں گا۔ آپ نے فرمایا اب بھی نکاح کرے گی؟ کہنے لگی جو تانوں پسند ہے مینوں بھی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا تجھے کچھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن یاد ہے؟ اور چنگا چوڑا ہویا جی یا رسول اللہ مجھے سورہ یاسین یاد ہے، کملی والے مجھے سورہ واقعہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ ہود یاد ہے، مجھے سورہ حامیم یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تیرا تھا کم بڑھ گیا، یہ دراجہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جتنا اس کو قرآن یاد ہے وہ قرآن تجھے یاد کرا دے، حق مہر ادا ہو جائے گا، تجھے قبول ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہنسی، حضور کا مکھڑا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگی مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ لڑکی کے لیے لڑکا ماں پسند کرتی ہے، باپ پسند کرتا ہے، اور مدینے والوں مجھے مبارکباد دو، میرے لیے دولہا محمد الرسول اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو 4 ٹرک جہیز کے لے کے جاتی ہے، بتاؤ صحابیہ کا سامنا کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے اپنی بچیوں کو دو، کروڑوں دو، اربوں دو، لیکن میرے عزیزو اسے بیس نہ بناؤ، اس کی بنیاد پر غریبوں کی بچیوں کو گھر مت بٹھاؤ۔ اب سنو داستان، میں لاہور کے اندر اللہ کی قسم وہ بیان کروں گا جو میں نے خدا کو سے دیکھا۔ میں لاہور کے اندر پاک عرب کالونی کے اندر گیا، میرے دوست ہیں NS گارمنٹس والے، انہوں نے مکان پر 2-2.5 کروڑ روپے کی کوٹھی لی، مجھے افتتاح کے لیے بلایا کہ مولوی صاحب قدم آپ گھر میں رکھو۔ جب میں ان کے گھر کے پاس گیا تو ایک ریڑھی، میرے عزیزو بزرگوں ریڑھی فروش، ایک ریڑھی بند تھی، چادر ڈلی تھی۔ کہنے لگے مولوی صاحب یہ ریڑھی دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کیا ہے اسے؟ کہنے لگے گھر جا کے بتاؤں گا، اور میں پانی بھی پی رہا تھا، بتا رہے تھے۔ کہنے مولوی صاحب یہ ریڑھی والا بڑا امیر آدمی تھا، امیر لونر تھا، گاڑی گزرا کرتی تھی زوں کر کے ادھر سے ادھر، لیکن قدرت کی طرف سے زوال آیا، اپنے ہاتھوں کی غفلت کی وجہ سے نافرمانی میں پکڑا گیا۔ مولانا پچھلے 8 دن پہلے اس نے گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر۔ ریڑھی لگانے پر آ گیا، لوگ کہتے امیری دیکھی سی اور امیری کو
دیکھ کے رشتے کیے تھے. پتہ ہے جب اس کو پنکھے سے نیچے اتارا, جہاں اسے زمین پہ لٹایا, وہاں اتنی بڑی جہیز کی فہرست پڑی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا تھا تیے مینوں معاف کر دیں, میں تیرے دل لینے کے لیے سسرال گیا. انہوں نے 4 صفوں کی مجھے لسٹ پکڑا دی. اے اللہ اکبر, اے ہے تے تی اسی برات لے کے آواں گے, اے ہے تے برات لے کے آواں گے. باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹی شرمندگی ہے, تیرا باپ تیرا سامنا نہیں کر سکا, میں گھر آنے کے قابل نہیں رہا, اس 4 ورقوں کی لسٹ نے مجھے گھر آنے کے قابل نہ چھوڑا. اے بیٹی مجھے معاف کر دے, تیرا باپ حرام موت مر کے جا رہا ہے, قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا. مجھے ایمانداری سے بتا, اس بچی کی آنکھ میں جو آنسو آیا ہے اس آنسو کا قرض کون ادا کرے گا؟ وہ بچی جو روئی کون قرض ادا کرے گا؟ وہ ابا جو پھندے سے لٹکا اس کی موت کا حساب کون دے گا؟ او جہیز والو, اللہ کا خوف, خدا کا خوف, خدا کا خوف کرو, بیٹی کو دو. یہ تو باعث شرم کی بات ہے روپڑیاں والو, میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں اور مسجد کے اندر اعلان ہو, حضرات سویرے 10 بجے حاجی نمبردار دے ڈیرے تے آ جائے, فلانے دی تھی دا جہیز دکھایا جائے گا. اللہ اکبر. شام کو ابا گھر آیا, کون تھا؟ چھلی بیچنے والا. شام کو گھر آیا, گھر میں سناٹا سناٹا, روٹیاں دا ڈبہ بھی بھریا پیا, سالن دی دیگڑی بڑی پئی. کہنے لگا کی گل ہے, روزہ تے نہیں رکھیا, کس نے کھادا؟ کوئی نہیں. بیوی کی آنسو دیکھ کر کہنے لگا کی ہویا؟ کہنے لگے میرے تو نہ پوچھ, او دے تو پوچھ, جڑی لیف لے کے کروڑ بدل کے منہ کندل کر کے لیٹی ہوئی ہے. باپ بیٹی کے قریب گیا اور جا کے یوں کر کے چادر اتاری, بیٹی کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو, آنکھیں لال دیکھی, رو کے کہنے لگا ہاں یہ بھی تو پتہ ہے آج پھر تسی کسی امیر دا جہیز ویکھ کے آئیاں ہو. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو, جہیز دیکھنے والی نمبردار نہیں ہوتی, کوئی چدرانی نہیں ہوتی, تیرے میرے جیسے کسی غریب کی بیٹی بھی ہوتی ہے, کسی جوتا گاٹنے والے کی, کسی سبزی بیچنے والے کی وہ بھی بیٹی ہوتی ہے. دو اپنی بچیوں کو, اور سونے کے چمچے دو تمہاری مرضی, ہیرے جواہرات کے تاج دو تمہاری مرضی, لیکن کسی غریب کے دل کو ٹکڑے کرنا یہ کون سا انصاف ہے؟ پردے میں دو. ہاں ہاں میرے ویرا, پرا دی تیاں پرا غریب ہے, تیاں جوان نے, بہن غریب ہے, دیے جوان ہے, ان کو گھر بیاہ کے لے کے آ. بچوں کا مزاج بنا, بس آخری بات کہہ رہا ہوں, بچوں کا مزاج بنا. بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو بہن کی طرف بھی دیکھ, تیری بہن کی 4 بیٹھی ہیں. اللہ اکبر. یقین جان اگر بیٹے کو سادگی میں بہن کے دروازے پر لائے اور مسجد کے مولوی صاحب کو کہے کہ جی نکاح پڑھاؤ, سانو تے تو برقع بھی نہیں چاہیے, وہ بھی اسی نال لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. لاتی ہے تیری تھی نہیں میری تھی ہے, پیو مر گیا تو ہن پہن نہیں رہی میری تھی بن گئی ہے, لاتی نو بیان لے آیا. اللہ اکبر. جب وہ غریب بیوہ بہن اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بھائی کے ہاتھ میں دے گی, خدا کی قسم یہ مونسون بارشیں کیا برسی جو خدا کی رحمت برسے گی. مجھے پتہ نہیں دنیا میں کیا انعام ملے گا, لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بیٹی بہن کی غریب تیرے دروازے پہ بعد میں آئے گی. پہلے حضور کا گنبد خضرا والے کا مدینے سے سلام تیرے میرے دروازے پہ پہلے آ جائے گا. اللہ کے واسطے میرے عزیزو, خدا کے واسطے اپنی چادر میں رہ کے زندگی گزارو. جو آسمان پر تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے منہ پر آ کے گرتا ہے. شادی میں 6 چیزیں ہیں, 2 فرض ہیں, 2 گواہ, 1 ایجاب و قبول یہ فرض, حق مہر میرے عزیزو, حق مہر واجب ہے, 3 سنتیں ہیں, خطبہ مسنونہ جو مولوی صاحب الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے, ولیمہ سنت ہے, ولیمہ سنت ہے. ایک اور سنت ہے کیڑا, جب رحمت عالم نکاح پڑھایا کرتے آپ کے پاس کھجوروں کی چھواروں کی ٹوکری لائی جاتی, اللہ کے نبی یوں مٹھی بھر کے یوں براتیوں کی طرف اچھالتے. یہ سنت ہے, اس سنت کو ہم نے ختم کر دیا, ڈبوں میں پیک کر کے. محمد راشد کے بھائیوں سے عرض کروں گا, ٹھیک ہے تم 25 روپے کا 20 روپے کا پیکٹ بناؤ, لیکن 200 چھوارے ساتھ, 2 کلو چھوارے ساتھ لے جانا. اللہ اکبر. جب نکاح کی تقریب ہو تو مٹھی بھر کے حضور کی سنت کو سمجھ کے یوں کر کے میرے عزیزوں ڈال دینا. محمد راشد تیرا نکاح بھی ہو جائے گا, محمد الرسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. اور فرمایا دعوت ولیمہ غریبوں کا حق ہے, امیر تو آئیں گے, اللہ اکبر, نوندرا ڈالنے والے تو سارے آئیں گے, ولیمے کے اندر پیسے دینے والے سارے آئیں گے. 4-5 غریبوں کو بھی لے آنا, امیروں سے پیسہ ملے گا, غریبوں کی جھولیوں سے دعا ملے گی. اللہ کی قسم پیسہ یہیں رہ جائے گا لیکن دعا عرش اللہ پر پہنچ جائے گی. میرے عزیزو, شادی کو آسان بناؤ, زنا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو, ناچ گانے کو لعنت کی نگاہ سے دیکھو, دفع کرو. اللہ اکبر. سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح ہو اور سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا دعوت ولیمہ ہو, سادگی لے کے آؤ.
ہو، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اور بھرپور کوشش کروں گا. آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟